أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آج ہمارے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 سے ہو رہا ہے. پیچھے سے بات چل رہی تھی ایمان والوں کی، اور یہاں پر ایمان والوں کا اجر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. لیکن یہ آیت اس اجر میں تو ہے متبعین کا انجام. پیچھے متبعین کا ذکر ہوا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں دیکھیں یہاں پر لو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. یعنی منافقین میں سے ایسے کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن مسلمان سارے کریں گے. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تو یہ سب ان کے اجر کی بات کر رہے تھے. پھر اس نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک نیا عنوان بھی ہے لیکن اصل میں دوسرے سے جڑا ہوا ہے. عنوان کی طرف نئے عنوان کی طرف میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو ایسے تمام لوگ، ایسا ہر شخص، مع الذین، یہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. جن کے اوپر انعام کیا؟ من النبیین، نبیین، والصدیقین، صدیقین، شہداء، صالحین اور نیک لوگ. وحسن اولئک رفیق، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں، یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا. آپ کیسے سکتا ہے کہ سچے عاشق کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بغیر چین نہیں آتا. چنانچہ ان کو نہیں آتا تھا چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے. ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، پریشانی چہرے سے ٹپک رہی تھی، شدید پریشانی ظاہر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان کیا مسئلہ ہے؟ آج بہت زیادہ پریشان لگ رہا، چہرے سے وحشت ٹپک رہی. تو حضرت ثوبان کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، جب تک آپ کی زیارت نہ ہو جائے سکون نہیں آتا. رات کو آپ کی یاد میں دل بہت تڑپا، پریشان ہوا، بے چین ہوا کہ آپ کو دیکھوں، آپ کو کسی طریقے سے دیکھوں. لیکن ظاہری بات ہے رات کے وقت آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا تھا، رات کے وقت آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اس وقت خیال آیا کہ روز قیامت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونچے درجوں میں ہوں گے، اللہ کے قرب خاص میں ہوں گے. ہم اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت تو جنت میں بھی ہمیں مزہ نہیں آئے گا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، والرسول سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ، تو ایسا ہر شخص،
من سے مراد من جو ہے وہ کسی ایک آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، اولئک سب کے لیے بولا جاتا ہے. تو من کو اولئک سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں بھی سب لوگ یہاں سے 1000 روپے لے کر جائیں، تو یعنی سب کے لیے 1000 روپے ہے. اور ہم کہتے ہیں سب لوگ یہاں سے 1000 روپے لے کر جائیں، 2 مرتبہ 1000 بولا، مطلب یہ کہ ہر بندہ الگ الگ اپنا 1000 لے کر جائے. تو میں یطع اللہ اور رسول، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولَئِكَ تو ایسے تو ایسے لوگ مع الذین ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اب ان انعام کرنے والوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے من النبیین جو انبیاء میں سے ہوں. چنانچہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوگا. بعضی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. استحقاق تو نہیں ہے، لیکن ہم اگر جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں تو کوئی اس طرح کی چیز، کوئی شادی بیاہ، کوئی ایسی چیز ہوگی نہیں. جب ایسی چیز نہیں ہوگی تو پھر وقت کیسے گزرے گا وہاں پر؟ کیونکہ نہ تکلیف ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے. کوئی انسیڈنٹ اس نوعیت کی چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان کو میں 2 جواب دوں گا. ایک جواب تو یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، دنیا کے اندر سے جانے کا دل نہیں کرتا کسی کا بھی، لیکن اس کے اندر اللہ نے چاشنی رکھی ہے مثل جناح بعوض، مچھر کے پر کے برابر. مچھر کے پر کے برابر میں اتنی چاشنی ہے کہ کوئی جانا نہیں چاہتا. تو جو اللہ نے اپنی رحمت کا مکمل ظہور کر دیا جس جنت کے اوپر، تو وہاں کے عیش و آرام کیسے ہوں گے اور وہاں سے چھوڑنے کا دل کیسے کرے گا؟ یہاں وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہاں وقت کتنی تیزی سے گزرے گا. کہتے ہیں جی وہاں لذتیں اتنی ہوں گی کہ ایک لمحے کی لذت جو ہوگی وہ 70,000 سال کے برابر ہے. تو وہاں وقت نہیں گزرے گا تو پھر کیسے گزرے گا؟ تو بہرحال ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جب پیغمبر کے ساتھ، ذرا سوچیں آپ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، ہم اس قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو کیا کریں گے؟ 10 منٹ میں جی بھر جائے گا؟ 10 دنوں میں جی بھر جائے گا؟ ارے 10 سال گزر جائیں گے، جی نہیں بھرے گا. آپ سے پوچھنا ہے، آپ سے باتیں کرنی ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے فلاں واقعہ پوچھنا ہے، آپ سے فلاں چیز پوچھنی ہے. برس ہا برس گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. تو مع النبیین پھر والصدیقین، یعنی مع الذین انعم اللہ علیہم کا مطلب یہ ہے مع النبیین، مع نبیوں کے ساتھ، مع ساتھ، مع کا مطلب ہے ساتھ. یہ مع الصدیقین، صدیقین کے ساتھ، مع الشہداء، شہداء کے ساتھ، مع الصالحین، صالحین کے ساتھ. ٹھیک ہے، دیکھو بات، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں، ان کی رفاقت میں تمہیں بہت مزہ ہے. ذالک الفضل من اللہ، ارے یہ جو اطاعت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے میری اطاعت کا بدلہ ہے، یہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ کی علم رکھنے کے لیے کافی ہے. اللہ کا علم کافی ہے، یعنی کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے لیکن اللہ کا علم ہے، بس کافی ہے. اللہ جانتے ہیں کہ یہ دل سے چاہتا ہے. آگے آئیں جی، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا.
یہاں سے احکام سلطانیہ کا پہلا حصہ مکمل ہوا، اس کی ضمنی ساری باتیں اس میں آ گئی۔ دوسرا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا، رکھو، حذرکم، اپنے دفاع کا سامان، اپنے مقابلے کے وقت اپنے حذر کہتے ہیں بچاؤ کو، اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، فانفروا ثبات، اگرچہ اکیلے نکلو، او انفروا جميعا، یہ سارے کے سارے مل کے نکلو، یعنی الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو۔ فانفروا ثبات، الگ الگ دستوں کی شکل، ثبات دستے کو کہتے ہیں، نفر دستے کو کہتے ہیں، الگ ثبات کہتے ہیں الگ الگ۔ فانفروا ثبات یعنی دستوں کی صورت میں الگ الگ نکلو، او انفروا جميعا، یہ سارا کا سارا لشکر مل کے نکلے لیکن اپنی بچاؤ کا سامان رکھو۔ اب کسی کو سوال ہو سکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا تو یہ احکام سلطانیہ کیسے؟ دیکھیے یہ احکام سلطانیہ اس طریقے سے ہے کہ اپنے دفاع کا سامان یہ مہیا کرنا بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بادشاہ دفاع کا سامان جمع کرتا ہے، چنانچہ عام مومنوں کو حکم دیا کہ اپنے دفاع کا سامان رکھو، مطلب اس سے بادشاہ کو حکم دے رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی اکیلا جہاد کے لیے نہ جائے بلکہ دستوں کے ساتھ جائے، اپنے بچاؤ کا سامان رکھیں گے، دستہ ساتھ ہوگا تو جنگ کے اندر جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، اگر ایک فوجی ہے، اس ایک فوجی کو یہاں سے وہاں جانا ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، تو اب یہاں سے وہاں وہ ایسے نہیں جا سکتا، اس کو کسی فوجی زخمی کو لے کر جانا ہے، اس فوجی نے ادھر، تو اب جو بقیہ اس کے دوسرے ساتھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو کور فائر دیتے ہیں، جب وہ کور فائر دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جو دشمن کے اوپر بڑی گنز جب چلائی جاتی ہیں تو دشمن اپنے مورچوں میں نیچے ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں، دشمن اپنے مورچوں میں نیچے ہو جاتا ہے، جہاں دشمن مورچوں میں بیٹھا ہوا ہے تو اپنے مورچوں میں نیچے ہو، جب یہاں سے فائر ہو رہا ہے تو گولیاں اوپر سے گزرتی ہیں، گنز گولے اوپر سے گزرتے ہیں، مورٹر اوپر سے گزرتے ہیں، سب چیزیں اوپر سے گزرتی ہیں، اور یہ یہاں سے فائر کرتے ہیں، اور جب فائر تیز ہوتا ہے تو سب دشمن نیچے ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سر نہیں اٹھا سکتا دشمن، اور بقیہ جو ہے وہ اتنی دیر میں یہاں سے سامنے سے پار کر دیتے ہیں، اس کو کور فائر کہتے ہیں آج کے زمانے میں، اور پہلے زمانے میں اس کو ثبات کہتے تھے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کی جائے، دائیں بائیں والا مدد کرے تاکہ دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے۔ تو یہ بچاؤ کا سامان رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس لیے کہ ان منکم، بے شک تم میں سے کچھ ایسے لوگ لَيُبَطِّئَنَّ، جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ تم اکیلے ہو جاؤ، تم لشکر کے ساتھ نکلو گے تو تمہاری حفاظت کا بھی سامان رہے گا۔ چنانچہ جہاد اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کہ اپنے آپ کو خود ہی موت کے منہ میں جھونک دیا جائے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے فدائی حملے تک کیے، یعنی وہ فدائی حملے تھے جو جنگ احد میں صحابہ کرام نے کیے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید 60 کو لے کے 60,000 کے مقابلے میں نکلے جنگ یرموک میں، تو وہ فدائی حملہ بھی تھا ایک طرح کا۔ فتوح الشام علامہ واقدی کی دیکھ لیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اس میں جو کی چیزیں ہیں، تو لہٰذا لیکن عام جنگ ایسے نہیں ہوتی، عام جنگ اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے، وہ اصول بھی شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، دیکھو تم میں سے کچھ ایسے ہیں اگر تم کو تکلیف پہنچے تو قال، تو وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا،
ٹھیک ہے. اور لا یقولن، اور وہ یہ ضرور، یہ درمیان میں کچھ عبارت چھوڑ رہا ہوں میں، لا یقولن، اور وہ یہ ضرور کہتے کہ الم تکن بینکم و بینہ مودۃ، کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان وہ ایسی بات ضرور کہتے ہیں کہ جیسے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی محبت نہیں. ٹھیک ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچا تو وہ کہتے ہیں یا لیتنی، تو یہ کہتے ہیں کاش کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بہت بڑی کامیابی ملی. تو منافقوں کا طرز ہے ہم آج یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ. بقیہ ہے. السلام علیکم. آج کا درس بس یہیں تک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.